نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ويسألونك عن الجبال من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا جو کوئی اعراض کرے گا اس سے پس بے شک وہ اٹھائے گا قیامت والے دن بوجھ خالدین فیہ ہمیشہ رہنا والا ہوگا اس میں وساء لهم یوم القیامت حملا اور برا ہے ان کے لیے قیامت کے دن بوجھ یوم ینفخ فی الصور جس دن پھونکا جائے گا سور میں وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا اور ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو اس دن نیلی آنکھوں والے يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ چپکے چپکے آپس میں باتیں کرتے ہوں گے إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا تم نہیں ٹھہرے مگر صرف 10 دن نحن أعلم بما يقولون ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے اذ یقول امثلهم طریقة جب کہے گا ان میں سے زیادہ سمجھدار آدمی إن لبثتم إلا یوما کہ تم نہیں ٹھہرے مگر صرف ایک دن وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ اور سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا بس آپ کہہ دیجئے میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا بس چھوڑ دے گا چٹیل میدان لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا نہ دیکھیں گے آپ اس میں کوئی ٹیڑھا پن اور نہ کوئی بلندی یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له جس دن اتباع کریں گے بلانے والے کی کوئی ٹیڑھا پن نہ ہوگا اس کے لیے وخشعت الاصوات للرحمن اور جھک جائیں گی دب جائیں گی آوازیں رحمان کے لیے فلا تسمع الا ہمسا پس آپ نہ سنیں گے مگر دھیمی آواز یومئذ لا تنفع الشفاعة اس دن نفع نہ دے گی سفارش الا من اذن له الرحمن مگر وہ جسے اجازت دے رحمان ورضی له قولا اور
پسند کرے اس کے لیے بات کو. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے وہ جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بہ علما، اور وہ احاطہ نہیں رکھتے اس کے علم کا. وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور جھک جائیں گے چہرے اس دن اس ذات کے لیے جو زندہ رہنے والا ہے، سب کو تھامنے والا ہے. وقد خاب من حمل ظلما، اور یقیناً نقصان اٹھایا، برباد ہو گیا وہ جس نے ظلم کو اٹھایا. ومن يعمل من الصالحات، اور جو کوئی نیک عمل کرے وهو مؤمن، بشرطے کہ وہ مومن ہو، فلا يخاف ظلما ولا ہضما، پس وہ نہیں خوف کرے گا نہ ظلم کا اور نہ کسی نقصان کا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ طٰہٰ آیات نمبر 100 سے لے کر 112 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہم نے سنا، کس طرح اللہ نے نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجایا اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کی دعا پر ساتھ ملایا، پھر فرعون کی طرف بھیجا اور اس کے بعد فرعون نے انکار کیا اور جادوگروں کو بلا کر مقابلہ کروایا. کیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو شکست دی اور موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، اور پھر کس طرح جادوگر ایمان لائے اور بڑی استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور ان کی قوم کو غرق کیا. سامری نے بنی اسرائیل کو گوسالہ پرستی کے اندر مبتلا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سارے معاملے میں موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی اور اہل ایمان کامیاب ہوئے. یہ ایک پیغام تھا، یہ سارا واقعہ ایک نصیحت تھا. آخر میں جو آج کا ہمارا سبق ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں من آرزان ہو، اگر کوئی اس نصیحت سے منہ موڑ لے اور نصیحت کی طرف دھیان نہ کرے تو فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، وہ قیامت والے دن بڑا بوجھ اٹھا کر لائے گا. یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ رب کی آیات ہیں، واقعات، یہ کوئی قصوں کے لیے نہیں بیان کیے گئے، یہ عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیے گئے. اور اگر کوئی یہ واقعہ نہ سنے اور اس سے عبرت حاصل نہ کرے تو یہ تو نہیں کہ جناب چلو جی کر لیا تو ٹھیک ہے، نہ کیا تو بھی ٹھیک ہے، جیسے دنیا کی ڈگریاں ہیں، حاصل ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے، رہ گئی تو بھی ٹھیک ہے. فرمایا نہیں، یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا. جو اس سے منہ موڑے گا قیامت والے دن اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ لدا ہوا ہوگا، خالدین فی، اور پھر اس بوجھ میں ہمیشہ رہے گا. وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، لوگوں قیامت کے دن یہ برا بوجھ ہوگا جس نے اللہ کی آیات سے منہ موڑا. اللہ اس برے بوجھ سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور پھر آگے اللہ نے قیامت کا نقشہ ہی کھینچ دیا اور اس دن مجرموں کے حالات کیسے ہوں گے وہ سارے اللہ نے بیان کیے
اللہ قیامت کی ہولناکیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور ہم مجرموں کو اکٹھا کریں گے نیلی آنکھوں والے۔ جیسے کسی آدمی پر بیماری اور خوف مسلط ہو جاتا ہے نا، اس کی چہرے کا رنگ بھی بدل جاتا ہے اور آنکھوں کا رنگ بھی بدل جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے ان کی آنکھیں ہو جائیں گی، زرد پڑ جائیں گی، نیلی پڑ جائیں گی خوف کے مارے۔ فرمایا وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، چونکہ ان کا تو گمان ہی نہیں تھا نا کہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور جب قبروں سے اٹھیں گے اور پھر محشر کا میدان اور ایک خوف اور ہولناکی کا منظر، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی بیان کیا، یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت والے دن کسی کے سر پہ کپڑا نہیں، پاؤں پہ جوتی نہیں، بدن پر بھی لباس نہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم بعضا، مرد اور عورتیں اور بے لباس۔ حضور نے فرمایا عائشہ والامر اشد من ان ينظر بعضهم بعضا، وہ دن اتنا شدید ہوگا کہ کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکے گا، وہ ایسا ہولناک دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یتخافتون بینہم، چپکے آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے مجرم، سرگوشیاں کر رہے ہوں گے مجرم، کانوں میں باتیں کر کر کہہ رہے ہوں گے ان لبثتم الا عشرا، وہ دنیا میں تو صرف 10 دن ہی ٹھہرے، یعنی آخرت کی ہولناکیاں دیکھیں گے تو دنیا کی کئی سالوں کی عیاشیوں کو بھول جائیں گے اور یہی سمجھیں کہ شاید 8-10 دن دنیا میں ٹھہرے۔ یا ابا مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں 10 دن، یہ قبر کی مراد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہی کوئی نہیں، یہاں تو قبر کے اندر 10 دن سے زیادہ کسی نے ٹھہرنے نہیں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ 10 دن تو وہ لوگ کہیں گے جو عام ہوں گے، جو بڑے مجرم ہیں، جو دنیا میں بڑے سمجھدار سمجھے جاتے تھے۔ نحن عالم بما یقولون، اللہ کہتے ہیں میں خوب جانتا ہوں کہ وہ کیا کہیں گے۔ اذ یقول امثلہم طریقۃ، جب ان میں سے زیادہ سمجھدار بندہ وہ کیا کہے گا، ان لبثتم الا یوما، اسے دنیا کی زندگی یا قبر کی زندگی ایک دن صرف دکھائی دے گی، آخرت کی اتنی ہولناکیاں ہوں گی کہ دنیا کی ساری زندگی کی لذتیں بھول جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک مومن لایا جائے گا جس نے دنیا میں بڑی تکلیفیں اللہ کی رضا کے لیے برداشت کی ہوں گی، اور جنت کا ایک ہی چکر اس کو لگایا جائے گا، اور جنت کی رحمتیں اور نعمتیں اور خوشبوئیں اسے دکھائی جائیں گی۔ پھر اللہ پوچھیں گے ذرا کوئی دنیا کے دکھ اور تکلیفوں کے بارے میں بھی کچھ بتا جو تیرے اوپر آئے۔ وہ کہے گا یا اللہ پتہ نہیں کون سے کوئی معمولی تکلیف آئے بھی صحیح تو گئی، بھول گیا، مزے میں ساری وقت گزار دیا میں نے۔ اور حضور فرماتے ہیں دنیا میں عیاش ترین بندے کو جہنم کا ایک ہی چکر لگوایا جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا کوئی دنیا کی عیاشیاں بھی بتا، وہ جواب میں کہے گا میں نے تو عیاشی کا منہ نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کی نعمتیں، ایک نعمت کا چکر، جنت کا چکر دنیا کے سارے دکھ بھلا دے گا، اور جہنم کا ایک چکر دنیا کی ساری عیاشیاں بھلا دے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور آپ سے لوگ پوچھتے ہیں یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو کہہ دے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا رب ان کو بالکل اڑا کر ریزہ ریزہ کر دے گا۔ القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث،
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ۔ جب قیامت قائم ہوگی انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ اڑتی ہوئی رنگین اون کے ذرے اور گالوں کی طرح ہو جائیں گے۔ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب ریزہ ریزہ کر کے ان کو اڑا دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا، زمین کو بالکل قاعًا صفصفا، چٹیل میدان، صاف ستھرا ہموار میدان بنا دے گا۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ تجھے کوئی ٹیڑھ نظر آئے گی نہ کوئی موڑ نظر آئے گا، ولا امتا، اور نہ کوئی بلندی اونچا ٹیلا نظر آئے گا، نہ کوئی اونچ رہے گی نہ کوئی نیچ رہے گی، ساری زمین کو اللہ برابر کر دیں گے۔ یومئذ یتبعون الداعیہ، آج تو میرے دائی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انکار کرتے ہیں، میرا دائی بلاتا رہتا ہے نہیں مانتے۔ یومئذ یتبعون الداعیہ، جس دن دائی حشر کی طرف بلائے گا نا، بلانے والا فرشتہ وہ بھی اللہ کا دائی ہوگا، وہ بلانے والا کہے گا چلو اٹھو قبروں سے، سب نے حشر کے میدان کی طرف جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یتبعون الداعیہ، اس دن دائی کی سارے اتباع کریں گے۔ لا عوج لہ، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، کسی میں کوئی اکڑ نہیں ہوگی، کسی میں آگے کوئی انکار نہیں ہوگا، بڑے شریف بن کے جدھر میرے فرشتے ہانکیں گے چلتے جائیں گے۔ اس دن سارے غرور نکل جائیں گے، سارے تکبر نکل جائیں گے۔ یومئذ یتبعون الداعیہ، جیسے دائی کہے گا ویسے چلیں گے، اتباع کریں گے۔ لا عوج لہ، کوئی اس میں ٹیڑھا پن اور کوئی اس میں سرکشی والی بات۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، اور دب جائیں گی آوازیں رحمان کے لیے، بڑے اونچی اونچی آوازوں والے، جن کی ایک آواز پہ پورے پورے ملک کے اندر ہلچل مچ جایا کرتی تھی، آج رحمان کے آگے بولنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، آج ان کی آوازیں دب گئی ہیں، اونچی آوازوں والے بھی آج دھیمے پڑ گئے ہیں۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، کون بولے رحمان کے آگے، کون شور کرے رب کے آگے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، اے انسان تجھے کچھ سنائی نہ دے گا الا ہمسا، مگر تھوڑی آواز۔ ہمسا کہتے خسر 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 خسر، جیسے کلاس میں اسکول میں پڑھتے تھے ٹیچر خبردار کوئی آواز نہ آئے، پھر بعض بچے کان میں چھوٹی چھوٹی باتیں، ڈر بھی ہوتا تھا کہ ٹیچر مارے نہیں، اور کان میں چھوٹی چھوٹی باتیں آہستہ آہستہ تھوڑی بہت خسر خسر کی آواز، یا جیسے نماز کے وقت بچے پیچھے کوئی تھوڑی بہت خسر خسر۔ اللہ فرماتے ہیں رب کے سامنے کسی کی آواز ہی نہیں نکلے گی، آپس میں اگر کوئی بات کر رہے ہیں خسر خسر کی تھوڑی تھوڑی آوازیں آ رہی ہوں گی، ورنہ اس وقت کسی کو زور سے بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی۔ کون بولے رب کے دربار میں؟ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بھی مت سوچو کہ فلانا مجھے چھڑا لے گا، نہیں، سفارش بھی وہی کرے گا جس کو رب اجازت دے گا، ورنہ کوئی نہیں سفارش کرے گا۔ بل رب کی اجازت کے بغیر کون بول سکتا ہے؟ قیامت کا دن ہے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ساری امتیں انبیاء سے پھر پھرا کر میرے پاس آئیں گی کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ جا کر سفارش کریں، حضور فرماتے ہیں ادھر امتوں کے آنسو ادھر رب کا جلال، کون جا کے سفارش کرے؟ جہاں سارے نبی معذرت کر رہے ہیں میں نہیں کر سکتا سفارش، حضور فرماتے ہیں اجازت تو مجھے بھی نہیں ملی ابھی تک، لیکن میں پھر ایک اور کام کروں گا، مقام محمود پر جا کر سجدہ رب کا کروں گا اور سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی تعریفیں شروع کر دوں گا۔ سفارش نہیں، کسی کی ابھی سفارش، صرف اللہ کی حمدیں، اللہ کی تعریفیں، پھر میرے رب کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور رب فرمائے گا ارفع راسک سل توتا، میرے محبوب سر اٹھا اور تو مانگ، تجھے میں عطا فرماؤں گا۔ یہ ہے اذن،
اذن ملا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے ارے اذن کے بغیر جب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے اور کون مائی کا لال ہے جو کہے میں تجھے چھڑا لوں گا؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، سنو لوگوں اس دن کوئی سفارش نفع نہ دے گی، کوئی سفارش کام نہ آئے گی، ہاں الا من اذن له الرحمن، وہی جسے رحمان اجازت دے، اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی کلام نہیں کر سکے گا، ورضی له قولا، اجازت کے بعد بھی بات وہی ہوگی جو بات اللہ کو پسند ہوگی۔ یہ مطلب نہیں کہ اجازت مل گئی چلو جناب جو آئے اب سب کو جناب جہنم سے نکال دیجیے، نہیں، جس کے لیے اللہ جتنی اجازت دیں گے۔ معلوم ہوا کہ جو سفارش ہے یہ اتنی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ویسے معاف کرنا چاہتے ہوں گے، اللہ اپنے انبیاء، اپنے اولیاء یا نیک بندوں کو عزت بھی دینا چاہتے ہوں گے، ان کی کچھ غلطیاں بھی ہوں گی، رب کہے گا چلو تم مجھے کہو تاکہ ان کی یہ غلطیاں میں معاف کر دوں۔ تو معلوم ہے اللہ خود معاف کرنا چاہیں گے تو معاف ہوگی، زبردستی کوئی نہیں اللہ سے منوا سکتا کہ اللہ تو معاف نہ کرنا چاہے اور کو کہے نہیں یا اللہ اس کو کر ہی کر معاف کرنا، اس طرح کوئی نہیں۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، سفارش وہ کرے گا جس کو اجازت ملے گی، بات وہ کرے گا جو اللہ کی پسند کی ہوگی، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی نہیں بولے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، فرمایا ان کے اگلے اور پچھلے سارے حالات جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ ولا یحیطون بہ علما، اللہ کے علاوہ مکمل احاطے والا علم کسی کے پاس۔ آیت الکرسی میں کیا فرمایا؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ، ایک شے، ایک ذرہ اس کا بھی کلی اور مکمل علم صرف میرے رب کے پاس ہے بس۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور جھک جائیں گے چہرے سب کے للحی القیوم، اس ذات کے آگے جو حی بھی ہے قیوم بھی ہے، ہمیشہ سے زندہ بھی ہے، سب کو تھامنے والا بھی ہے، باقی سب پر موت آئے گی، موت سے پاک ہے تو صرف کون ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم، سب کو تھامنے والا۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور یقیناً نقصان اس نے اٹھایا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ اللہ میں ظلم سے محفوظ کرنا۔ آمین۔ ایک ہے ظلم اپنی جان پر، ظلم وہ ہے گناہ کرنا، جتنے بھی گناہ یہ ظلم ہے اپنی جان پر، اور ایک حقوق اللہ میں ظلم ہے وہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور باقی حقوق العباد میں الظلم ظلمات یوم القیامہ، حضور فرماتے جتنا کسی پر ظلم کرو گے دن قیامت کی اتنا ہی اندھیروں میں رہو گے۔ اگر اجالے اور نور چاہیے تو کسی پر ظلم نہ کرو، زبان کا بول بھی سخت نہ بولو کسی کے لیے، کسی کے اوپر کچھ ایسی بات نہ کرو کہ دن قیامت کے تمہارے لیے اندھیروں کا باعث بن جائے۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور آخر میں خوشخبری، ومن یعمل من الصالحات، جس نے نیک اعمال کیے، وہو مؤمن، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہوا، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ اعمال کی مثال جسم کی ہے اور ایمان کی مثال روح کی ہے۔ جیسے روح نکل جائے جسم سے تو پھر میت ہے، پھر غسل دوسرے دے رہے ہیں اور کفن دوسرے پہنا رہے، روح جو نکل گیا۔ فرمایا اگر ایمان نہیں تو پھر جتنے عمل بھی کرو گے ان اعمال میں گویا کہ روح کو نہیں ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان شرط ہے، جس نے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کیے، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، نہ اس سے کوئی ظلم ہوگا، نہ ظلم کا ڈر رکھے اور نہ کسی نقصان کا ڈر رکھے، بلکہ اللہ اپنے فضل سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔